حاصل کرنے والے مجھے اللہ سے امید ہے اس محبت نبی کے صدقے رب ہر ایک کو جنت میں نبی کے قدموں میں پہنچائیں گے. کہو انشاءاللہ, کہو انشاءاللہ. ادھر علامہ کہنے لگے آقا آپ کا ہاتھ لگ گیا, مجھے یقین ہے میری یہ تکلیف دور ہو گئی ہوگی. حضور نے اپنے جسم کی طرف ہاتھ بڑھائے, چادر پہنی ہوئی تھی سبز. خواب ہی میں حضور نے فرمایا لے میری طرف سے یہ تحفہ ہے. یاد رکھیے ایک تحفہ ہوتا ہے, ایک ہدیہ ہوتا ہے. بڑا اگر چھوٹے کو دے وہ تحفہ کہلاتا ہے, چھوٹا اور بڑے کو دے اسے ہدیہ کہتے ہیں. یہ الگ الگ ہوتے ہیں. بڑا اگر کسی چھوٹے کو کوئی انعام دے دے وہ تحفہ ہوگا, چھوٹا اپنے بڑے کی خدمت میں کوئی چیز پیش کر دے وہ ہدیہ ہوگا. اس علامہ بوصیری کی قسمت کے کیا کہنے جسے پیغمبر اپنے جسم پہ آنے والی سبز دھاری دھار چادر عطا کرے. کہتے ہیں میرے خواب میں حضور سے اس چادر کو لیا, میں نے اپنی آنکھوں پہ رکھا, میں نے بوسے دیے, سینے سے لگایا. ادھر کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. ارے اللہ کے ولیو سبحان اللہ تو کہہ دو. آنکھ کھل گئی, آنکھ سے آنسو روانہ ہو گئے. اللہ تیرا کتنا شکر ہے جن کی نعت لکھی تھی آج خود انہی کو نعت سنا دی ہے, آج انہی کو پیغمبر کی تعریف سنا دی, آج انہی کو پیغمبر کو جن کے اشعار لکھے تھے انہی کو اشعار سنا دیے. اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا, الحمدللہ الحمدللہ کہنا شروع کر دیا. دل میں آیا حضور نے ہاتھ جو پھیرا ہے میرا جسم تو ٹھیک ہو گیا ہوگا. ایمان دیکھیے کہا شیشہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جن کے ہاتھ لگے ہیں ان کے ہاتھ لگنے سے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. میری تکلیف کہاں باقی رہی ہوگی. لیکن جی میں آیا ارے دیکھوں تو صحیح جو چادر پیغمبر نے عطا کی ہے وہ خواب کی بات تھی یا حقیقت میں چادر بھی ملی ہے. کہتے ہیں میں ابھی سوچ رہا تھا, میں نے اپنے تکیے کے قریب دیکھا وہی چادر میرے تکیے کے قریب پڑی ہوئی تھی, وہی چادر میرے تکیے کے قریب پڑی ہوئی تھی. علامہ صبح کو بیدار ہوئے, ادھر اذان فجر ہوئی, ادھر وضو کیا, چلے مسجد میں, پہنچے مسجد میں, نمازیوں نے دیکھا آج امام صاحب کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ چمک رہا ہے. ارے کیوں نہ چمکتا, نبوت والے ہاتھ جو لگ چکے تھے. مقتدیوں نے نماز کے بعد امام صاحب کو گھیر لیا, فرمانے لگے امام صاحب رات عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی, آپ کے جسم پر داغ اور دھبے تھے, رات تو ایک گزری ہے, فجر میں آئے ہو, تکلیف بھی نہیں ہے, چہرے کی چمک بھی بڑھ گئی ہے. علامہ نے روتے ہوئے کہا یہ سب برکت ہے اس گھر کی جن کی تعریف لکھی تھی رات انہی کو سنا کے آیا ہوں, انہی کو سنا کے آیا ہوں. ارے سنو وہی علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کے وقت جب میری آنکھ کھلی میں بڑا خوش ہوا, اللہ تیرا کرم, پیغمبر کی زیارت ہو گئی. کہتے ہیں میں اٹھا, میں نے وضو کیا, مصلی بچھایا کہ رب کے سامنے شکرانے کے 2 نوافل تو پڑھوں. کہنے لگے اللہ اکبر کہنے کا ارادہ کیا, میرے دروازے پہ ہوئی دستک. میں نے کہا رات کے اس پہر کون آیا ہوگا جس نے مجھ ناچیز کے دروازے پہ دستک دی. کہتے ہیں میں فوراً مصلی سے اترا, جا کے دروازہ کھولا, ہمارے علاقے کا شیخ الحدیث سب سے بڑا محدث دروازے پہ کھڑا تھا. کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی, میں نے کہا استاد جی آپ ہمارے شیخ, آپ محدث, رات کے اس پہر میرے در پہ کیا کرنے آئے ہو, کیا مسئلہ پیش آ گیا. کہنے لگے ابھی جو حضور کو نعت سنائی تھی وہی سننے کے لیے آیا ہوں. علامہ فرماتے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ خواب کا معاملہ ہے. ایک میں تھا, ایک پیغمبر تھے, ایک خدا کی ذات تھی. استاد جی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے ابھی حضور کو نعت
بات سنائی ہے. فرمانے لگے جب تجھ سے حضور واپس گئے مجھے بھی آج رات حضور کی زیارت ہوئی. فرمایا ارے اٹھ جا کے میرے اس امتی سے میرے نعت کے اشعار تو سن کے آ. ارے سنو واقعہ ہوا مکمل. اب کہنے لگا ہوں نتیجہ جو آپ کے دل پہ لکھوں گا. اپنے دل کے کان کھول لیجئے تاکہ میری بات آپ کے دل پہ لکھی جائے. اس واقعہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے محبت تم کرو گے ادھر سے وفا ملے گی. سبحان اللہ نہیں کہی. ادھر محبت کرو گے ادھر سے وفا ملے گی. ادھر محبت کرو گے ادھر سے شفا ملے گی. ادھر سے محبت کرو گے ادھر سے جواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ بڑے لوگ چھوٹوں کو پوچھتے نہیں. چھوٹے تو محبت کرتے ہیں بڑے لوگوں کو وقت نہیں ہوتا. یہ کائنات کے وہ عظیم ہستی ہے جو ہر پیار کرنے والے کو اس کے پیار کا جواب دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ تیرا رنگ کیسا. یہ نہیں دیکھتے تیری نسل کیسی. یہ نہیں دیکھتے تیرے پاس مال کتنا تیری دولت کتنی. محبت تیرا کام ہے ادھر سے جواب وہ خود دیں گے. اس لیے میری درخواست بات ہوئی مکمل. میری درخواست میرا پیغام یہ ہے محبت کرنی ہے تو نبی سے کرو گے. ارے اطاعت کرنی ہے ان کی اطاعت کرو. اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے اسی کو نمونہ بناؤ. کسی کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے انہی کے اسوہ حسنہ پر چلو. کسی کی تعلیمات کو قبول کرنا ہے ان کی تعلیمات کو قبول کرو. ارے جیسے وہ پیغمبر بتا کے گئے ہیں تم اس کے مطابق چلو. دنیا کے شاہ بھی تم ہو قبر کے شاہ بھی تم ہو آخرت کے شاہ بھی تم بن جاؤ گے. اور دوسری بات مرنا تو ہر ایک نے ہے. اس دنیا سے جانا ہے اور یہ موت ایسی چیز ہے. اس کائنات میں خدا کے انکار والے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا, جنہوں نے خدا کی خدائی کا انکار کیا, جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کا انکار کیا. موت ایسی چیز ہے آج تک ایک گروہ دور کی بات ہے ایک آدمی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو. ہر ایک کہتا ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تم نبی سے محبت کر کے جاؤ قبر میں پہنچو گے. تمہیں علماء نے بتایا کہ وہاں پوچھا جائے گا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. یہی تمہیں بتایا گیا. آج محمد زبیر سے اور مسئلہ سن کے جاؤ پوری ذمہ داری کے ساتھ. صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے, صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے, جامع الترمذی میں روایت موجود ہے, سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے, سنن نسائی میں روایت موجود ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے جب قبر میں پہنچیں گے ان کو من نبیوں کا نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو سارے پردے ہٹا کر کے نبی کا دیدار کرایا جائے گا. من نبیوں کا آپ سے نہیں کہا جائے گا. آپ کو یہاں سے اپنی قبر میں پڑے ہوئے حضور یہاں نہیں آئیں گے. آقا اپنی قبر میں ہوں گے. اللہ رستے سے سارے پردے ہٹا دیں گے. وہ رب قادر ہے جو زمین پر بیٹھنے والے کو کروڑوں میل دور سے سورج دکھا سکتا ہے. اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ پیغمبر بھی اپنے روضہ میں رہے اور اس کو بھی اس کی قبر میں نبی کا دیدار ہو جائے. اور دیدار کے بعد سوال من نبیوں کا نہیں, سوال ہوگا ما علم کا بحاضر رجل. ارے قبر میں آنے والے کیا اس کو بھی جانتا ہے؟ آپ بولے نہیں ہیں. بحاضر رجل اس حسین چہرے والے کو تجھے جاننا ہے, اس کو تو جانتا ہے. آقا فرماتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے والا میرا امتی میرا دیدار کرے گا دیوانہ ہو جائے گا. اس کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات. ارے ان کا پوچھتے ہو یہ تو میرے رسول ہے جو میرے پاس دین لے کر کے آئے تھے. کتنی بار کہے گا ما علم کا بحاضر رجل.
یہ جواب میں کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات. فرشتہ ایک دفعہ پوچھے گا، یہ عاشق 3 دفعہ جواب دے گا. بس نبی کو پہچان لے گا. رب کہیں گے واپس آ جاؤ، اس سے کوئی اور سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہی پہچانیں گے جو دنیا میں نبی سے سچا عشق کر کے گئے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو آقا کریم کی سچی محبت اور سچی اطاعت نصیب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں میرے وقت میں 2 منٹ باقی ہیں، وہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر کر لیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ.